اس فتوے کی PDF فائل حاصل کرنے کے لیے نیچے دی گئی لنک پر کلک کریں۔ سوال: براہ کرم میرے ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، شرعی فقیر کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکے کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، حاجت اصلیہ کی تعریف کیا ہے اور موجودہ زمانے کے لحاظ سے کون کون سی اشیاء حوائج اصلیہ میں شمار ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ دور حاضر کی قیمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شرعی فقیر کی آسان تعریف یہ ہے کہ ایسا شخص جس کی ملکیت میں حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال موجود نہ ہو۔ حوائج اصلیہ میں اموال زکوٰۃ یعنی جن اموال پر زکوٰۃ آتی ہے جیسے سونا چاندی، مال تجارت اور سوائم، ان کے علاوہ ہر وہ جائز چیز داخل ہے کہ جس کے بغیر انسان کا گزر بسر نہیں، جیسا کہ کھانا پینا، گھر وغیرہ، اور اس کے علاوہ بندے کے استعمال میں موجود ہر وہ چیز بھی کہ جس کو عرف عام میں لوگ استعمال کرنے کے اس قدر عادی ہو چکے ہوں کہ جس کے نہ ہونے سے عرف عام میں لوگ مشقت محسوس کرتے ہوں۔ اب وہ مشقت محسوس کرنا چاہے دینی لحاظ سے ہو، جسمانی لحاظ سے ہو، مالی لحاظ سے ہو یا انسانی نفسیات کے لحاظ سے، اس چیز کی تعداد بھی کوئی معین نہیں، بلکہ اس کی تعین بھی عرف پر ہی ہے کہ وہ چیز جتنی تعداد میں لوگ ایک وقت میں استعمال کرنے کے عادی ہوں۔ جیسے ہمارے عرف کے مطابق اوسطاً ایوریج گرمیوں کے ایک وقت میں روزمرہ پہننے کے 4 سے 5 جوڑے، اس کے علاوہ 1 سے 2 کسی تقریب یا شادی بیاہ میں پہننے کے جوڑے کپڑے، اسی طرح سردیوں کے خاص 2 سے 3 جوڑے، اور اس کے علاوہ 1 سے 2 جیکٹ یا سویٹر وغیرہ، یہ سب حاجت اصلیہ میں شمار ہوگا۔ ہاں، اگر ایسی چیز اس کے استعمال میں ہی نہ ہو تو وہ اس کے حوائج اصلیہ میں شمار نہیں ہوگی۔ اب وہ چیزیں جو حوائج اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں ان میں سے کچھ کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے۔ نمبر 1، سواری حاجت اصلیہ میں سے ہے کیونکہ اس کے بغیر لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ ویسے تو موٹر بائیک سے بھی آمد و رفت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گاڑی حاجت اصلیہ میں سے ہے کیونکہ ہمارے عرف عام میں لوگ گاڑی کے بھی اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ جن کی عادت ہے انہیں اس کے بغیر مشقت محسوس ہوتی ہے۔ اور اب تو آن لائن ٹیکسی سروس جیسے کریم، اوبر وغیرہ کے متعارف ہونے کے بعد تو اس کی طرف احتیاج اور بڑھ گیا ہے اور لوگ اس کے اور بھی زیادہ عادی ہو گئے ہیں۔ نمبر 2، اہل حرفہ کے لیے ان کے کام میں آنے والے اوزار، جیسے کسی پلمبر کے لیے اس کے کام میں آنے والے اوزار کہ اس کے بغیر اسے کام کرنے میں مشقت ہوگی، جس سے اسے مالی طور پر مشقت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، کمرے میں پلنگ، الماری، ڈریسنگ ٹیبل وغیرہ وہ چیزیں کہ جو عرفاً لوگ استعمال کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، یہ سب حوائج اصلیہ میں سے ہیں کیونکہ ان چیزوں کا نہ ہونا انسان پر ذہنی لحاظ سے اثر انداز ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی کے کمرے میں پلنگ، بیڈ نہ ہو لیکن وہی گدا، وہی میٹرس ہو جو اس کے پلنگ پر ہے، تو جسمانی مریض کے علاوہ عام طور پر اس سے جسمانی یا مالی یا دینی کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں بلکہ صرف ذہنی مشقت ہے، کیونکہ عرف عام میں اس کے استعمال کی عادت اس قدر ہو چکی ہے کہ بندے کو اس کے بغیر کمرہ ہی عجیب سا لگتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ مہمانوں کے سامنے بھی اسے آر محسوس ہوتی ہے جو آگے جا کر اس کے لیے بھی اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی ذہنی دباؤ کا باعث بنتی ہے، جو کہ ایک سخت مشقت ہے۔ نمبر 4، گھر میں مہمانوں کے لیے صوفہ ہونا، اسی طرح کوئی ٹیبل وغیرہ ہونا، کیونکہ ان چیزوں کے نہ ہونے سے انسان مہمانوں کے سامنے عار محسوس کرتا ہے جو آگے جا کر اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے ذہنی مشقت کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 5، علماء اور اطباء، ڈاکٹرز کے لیے ضرورت کی کتابیں، یعنی جن کی طرف انہیں رجوع کرنے کی ضرورت پڑے، کیونکہ علماء لوگوں کی رہنمائی اور اطباء لوگوں کا علاج کیا کرتے ہیں، تو کتابوں سے رجوع کرنا ان کی حاجت ہے جس کے نہ ہونے سے ان کو بھی اور معاشرے کو بھی مشقت کا سامنا ہوگا۔ نمبر 6، اسی طرح
فریج اور ڈیپ فریزر کہ ہماری عادات اور رہن سہن ایسا ہو گیا ہے کہ ان کے نہ ہونے سے کافی کھانا ضائع بھی ہوگا کہ جس میں مالی نقصان ہے، اور پھر ہر چیز بالکل تازہ بھی بنانی پڑے گی کہ جس میں عورتوں کو جسمانی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 7، اسی طرح واشنگ مشین کہ اب ہمارے عرف میں اکثر عورتوں کی بغیر واشنگ مشین کے ہاتھوں سے کپڑے دھونے کی عادت نہیں رہی، تو اب اس کا نہ ہونا ان کے لیے جسمانی مشقت کا باعث بنے گا۔ اب چند وہ چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ جن کا استعمال تو بہت عام ہے اور جن کے ہونے سے آسانی تو بہت ہوتی ہے لیکن نہ ہونے سے مشقت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مائکرو ویو اوون کہ اس کا استعمال عام بھی ہے اور اس کے ہونے سے سہولت بھی بہت ہے، لیکن یہ ان چیزوں میں سے نہیں کہ جس کے نہ ہونے سے عرف عام میں لوگ مشقت میں پڑ جائیں، تو یہ ہوائی اسلحہ میں شمار نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اسی طرح اے سی کہ اب تک ہمارے یہاں عرف عام میں لوگ اس کے اس قدر بھی عادی نہیں ہوئے کہ جس کے بغیر مشقت میں پڑ جائیں۔ نمبر 3، اسی طرح ٹیلی ویژن، LCD وغیرہ کہ الا ماشاء اللہ اکثر جگہوں پر یہ ایک لہو و لعب کے آلے کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس کے کچھ جائز دنیاوی منافع بھی ہیں، جیسے سیکیورٹی کیمرے کا ویڈیو ڈسپلے بھی اس پر دیکھا جاتا ہے، اسی طرح کچھ دینی مفید چیزیں بھی۔ تو اگر اس کو کوئی اس طرح کے کسی دینی یا دنیاوی جائز فائدے کے حصول کے لیے استعمال کرے تب یہ ہوائی اسلحہ میں آئے گا، ورنہ نہیں۔ تنبیہ، یاد رہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی چیز ہوائی اسلحہ میں سے ہے اور کون سی نہیں، یہ عوام کا کام نہیں بلکہ اہل فتویٰ علماء کا کام ہے، اس لیے ان سے ہی دریافت کیا جائے۔ اب جو حکم شرع بیان کر دیا گیا اس کی کچھ مزید تفصیل اور دلائل ذکر کیے جائیں گے، تو جو مزید تفصیل اور دلائل جاننا چاہتا ہو وہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے۔ شرعی فقیر کی تعریف، لہٰذا رد المحتار اور فتاوی ہندیہ وغیرہ میں ہے کہ جس کی عبارت یہاں نقل کی جا رہی ہے۔ ترجمہ، مصارف زکوٰۃ میں سے ایک مصرف فقیر ہے۔ فقیر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس بہت کم مال ہو، یعنی وہ مال نصاب سے کم ہو یا غیر نامی نصاب کے برابر ہو، یعنی وہ مال حاجت اصلیہ میں مستغرق ہو۔ اب سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا، چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ حاجت اصلیہ کے علاوہ سونے یا چاندی میں سے کسی کے بھی نصاب کا مالک بن جائے یا کسی بھی ایسی چیز کا مالک بن جائے کہ جس کی قیمت ان دونوں میں سے کسی کے بھی نصاب کے برابر ہو، تو وہ شرعی فقیر نہیں رہتا، اگرچہ وہ غیر نامی ہو۔ تو چونکہ موجودہ دور کی قیمتوں کو دیکھا جائے تو کم قیمت کا نصاب جو ہے وہ چاندی کا ہے، اس لیے آسانی کے لیے 52.5 تولے چاندی کا ذکر کر دیا گیا۔ لہٰذا غمز العیون والبصائر، شرح اشباح والنظائر اور حاشیہ شرم بلالی علی درر میں ہے کہ جس کی عبارت یہ نقل کی جا رہی ہے۔ ترجمہ، میں کہتا ہوں ایسا غنی کہ جس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں، ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو حوائج اسلحہ کے علاوہ چاندی یا سونے کے نصاب کا مالک ہو یا کسی ایسی چیز کا مالک ہو کہ جس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر ہو، چاہے وہ کیسا ہی مال ہو، بغیر نامی ہونے کی شرط کے، یعنی اگرچہ وہ اموال زکوٰۃ یعنی سونا، چاندی، اموال تجارت اور سوائم میں سے نہ بھی ہو۔ حوائج اسلحہ کی بحث۔ حاجت اسلحہ کہتے ہیں کہ جو انسان کو ہلاک ہونے سے بچائے، اب چاہے وہ ہلاکت حقیقی طور پر ہو جیسے گھر کا نہ ہونا، یا تقدیری طور پر، یعنی حقیقت میں وہ چیز مہلک تو نہ ہو لیکن اس کا نہ ہونا باعث مشقت ہو۔ لہٰذا بنایا، البحر الرائق اور رد المحتار وغیرہ میں ہے کہ جس کی عبارت یہ نقل کی جا رہی ہے۔ ترجمہ، حاجت اصلیہ کہتے ہیں کہ جو انسان سے حقیقی ہلاکت جیسے نان و نفقہ، رہنے کے لیے مکان، جنگی آلات اور گرمی یا سردی کے ضرورت کے کپڑے، یا تقدیری ہلاکت کو دور کر دے جیسا کہ قرض، کیونکہ مقروض کو اس بات کی حاجت ہوتی ہے کہ خود کو قید سے بچانے کے لیے
جو مال اس کے پاس بقدر نصاب ہے اس سے قرض کی ادائیگی کرے کہ قید ہلاکت کی طرح ہوتی ہے۔ پیشہ وروں کے لیے پیشے کے اوزار، گھر کا سامان، سواری کے لیے جانور اور اہل علم کے لیے علم کی کتابیں، کیونکہ ان کے نزدیک جہل ہلاکت کی طرح ہوتا ہے۔ اب جہاں دیگر مشقتوں سے بچانے والی اشیاء حوائج اصلیہ میں شمار ہوتی ہے، وہاں ذہنی مشقت سے بچانے والی اشیاء بھی حوائج اصلیہ میں شمار ہوں گی، کیونکہ ذہنی مشقت بھی مشقت کے عموم میں ہی داخل ہے۔ جب فقہا نے مطلقاً ذکر کر دیا تو اب اس پر خاصیت کے ساتھ کسی جزیے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اس پر ایک جزیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل الطحطاوی حاشیہ طحطاوی علی الدر المختار میں لکھتے ہیں، ترجمہ: اگر وہ قرض کی ادائیگی نہیں کرے گا تو وہ حقیقی طور پر ہلاک تو نہیں ہوگا، لیکن وہ رات بھر اس بارے میں سوچتا رہے گا، اور چونکہ اس نے قرض ادا نہیں کیا ہوگا تو دن میں اسے اس وجہ سے ذلیل کیا جائے گا، جس کا انجام حقیقی ہلاکت ہے۔ اب دیکھیں، جہاں قرض کے حاجت اصلیہ میں سے ہونے کی فقہا نے دیگر علتیں بیان کی ہیں، وہاں علامہ طحطاوی نے ذہنی دباؤ مینٹل اسٹریس کو بھی دین کے حاجت اصلیہ میں سے ہونے کی علت میں بیان کیا ہے، جو کہ یقیناً سخت مشقت کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جب ذہن پر دباؤ پڑتا ہے تو اس کے اثرات پورے بدن پر پڑتے ہیں۔ اس لیے وہ چیزیں بھی کہ جن کے نہ ہونے سے لوگ عرف عام میں ذہنی مشقت کا شکار ہوتے ہوں، وہ بھی حوائج اصلیہ میں شمار ہوں گی۔ لہٰذا اب گھر کے سامان میں بعض چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کے بغیر انسان جسمانی طور پر مشقت میں پڑ جائے گا، جیسے پکانے کے برتن، واشنگ مشین، گیزر وغیرہ، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے بغیر انسان محض ذہنی طور پر مشقت محسوس کرے گا، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ اگر کسی کے کمرے میں پلنگ نہ ہو لیکن وہی گدا، وہی میٹرس ہو جو اس کے پلنگ پر ہے، یا مہمانوں کے لیے صوفہ وغیرہ نہ ہو، تو چونکہ عرف عام میں ان چیزوں کے استعمال کی عادت اس قدر ہو گئی ہے کہ ان کا نہ ہونا اس کے لیے ذہنی دباؤ مینٹل اسٹریس کا باعث بنے گا۔ اسی طرح ہمارے عرف میں اگر کسی کے پاس پہننے کے صرف 2 سے 3 جوڑے ہوں، اسی طرح شادی بیاہ میں پہننے کے لیے الگ سے کپڑے نہ ہوں، تو وہ معاشرے کے سامنے عار محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات تو دوست وغیرہ ٹوک بھی دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے ان سب چیزوں میں عرف عام کا لحاظ کیا جائے گا، کیونکہ انسان کے لیے خود کو اور اپنے گھر والوں کو معروف انداز زندگی سے ہٹ کر چلانا باعث مشقت ہوتا ہے۔ عرف انسانی زندگی پر جس طرح اثر انداز ہوتا ہے یہ ہر ذی شعور پر واضح ہے، یہاں تک کہ شریعت مطہرہ نے بھی مخصوص شرائط کے پائے جانے پر عرف عام کی وجہ سے کئی احکام میں تخفیف کر کے آسانی فراہم کی ہے۔ اسی طرح کسی چیز کے نہ ہونے سے مشقت محسوس کرنے میں افراد کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہاں بھی عرف عام ہی کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ اب ہر بندے کا مشقت میں پڑنا اس کے انداز زندگی کے لحاظ سے ہوگا، اور انداز زندگی سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی کے اے سی میں رہنے کی اس قدر عادت ہے کہ اس سے وہ اگر چھین لیا جائے تو وہ مشقت میں پڑ جائے گا، لیکن سب کے ساتھ ایسا نہیں۔ اسی لیے ایسے مسائل میں بالعموم فقہا عرف عام ہی کا لحاظ کرتے ہیں، تو اس مسئلے میں بھی عرف عام ہی کا لحاظ کیا جائے گا، جیسا کہ باب النفقہ میں بھی شوہر پر عورت کا جو نفقہ واجب ہے، اس میں بھی فقہا نے اس جگہ کے عرف و عادت کا لحاظ رکھا ہے۔ لہٰذا المحیط البرہانی، المبسوط للسرخسی اور رد المحتار وغیرہ میں ہے کہ جس کی عبارت یہاں نقل کی جا رہی ہے۔ ترجمہ: یہ گزر چکا ہے کہ کھانا اور لباس زمانے اور جگہ کے مختلف ہونے سے مختلف ہوں گے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ زوجہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے حکم پر عمل کرنا زمانے اور جگہ کے مختلف ہونے کے لحاظ سے مختلف ہوگا، تو مفتی پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے اور شہر والوں کے حال کو ملحوظ رکھے، کیونکہ اس کے بغیر عورت کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ زندگی گزارنے والے حکم پر عمل حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح فتاوی رضویہ میں ہے، زمانہ موجودہ میں عادت بلد جہاں جیسی خوراک و پوشاک معتاد و معہود ہو، مثلا اب عرب خصوصاً مدینہ طیبہ میں عموماً خشک خوراکی و خشک پوشاکی معمول ہے، حالانکہ یہی عرب ایک وقت کمال سادگی
و تقلل سے موصوف تھا۔ اعتبار عام عوائد یعنی عادتوں کا ہوگا، نہ کہ خاص کسی بخیل یا مصرف کا۔ اب اگر ایسی کوئی چیز اس کے پاس موجود تو ہو لیکن اس کے استعمال میں نہ ہو تو وہ اس کے حوائج اصلیہ میں شمار نہیں ہوگی۔ لہٰذا فتاوی ہندیہ اور حاشیہ تحتوی علی الدر المختار میں ہے کہ جس کی عبارت یہ نقل کی جا رہی ہے۔ ترجمہ: ایسا گھر کہ جس میں وہ نہیں رہتا ہو اور ایسا غلام کہ جس سے وہ خدمت نہیں لیتا ہو تو اس پر یہ واجب ہے کہ اس کو بیچ کر حج کرے، اور اسی کے مثل وہ سامان بھی کہ جو اس کے استعمال میں نہ ہو۔ ھذا ما ظہر لی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔